ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں مومن فرمایا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، وہ حضور کا امتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری ماں اللہ نے قرار دی ہیں کہ مومنوں کی مائیں ہیں وہ۔ تو مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ 2 پارٹ سماعت کر چکے ہیں، مختصراً آج تیسرا پارٹ ہے۔ دیکھیں، پیارے آقا علیہ السلام پر جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حفیظ کندی ایک بہت بڑے تاجر وہ مکہ میں آئے سامان خریدنے کے لیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر وہ ٹھہرے۔ صبح انہوں نے دیکھا کعبہ کی طرف کہ 3 شخص کھڑے ہیں عبادت کے اندر، 2 مرد ہیں 1 عورت ہے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے حضرت عباس سے بیان کیا کہ میں نے ایسے دیکھا۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں، اور پیچھے جو عورت ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ یہ تینوں دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مذہب ان کے پاس ہے وہ آسمانی مذہب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور میرا خیال ہے اس پوری کائنات کے اندر زمین کے اوپر ان 3 کے علاوہ اس مذہب کا اور کوئی پیروکار نہیں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مشکلات آتی تھی وہ آپ کو حوصلہ دیتی تھی، جب پریشانی آتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی۔ جب شیب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا 3 سال کے لیے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب رضی دونوں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر موجود تھے۔ درختوں کے پتے کھا کے وہاں پہ گزارا کیا گیا جب تک وہ زندہ رہیں، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، وصال مبارک ہو گیا، تو اس سال کو حضور نے غم کا سال قرار دیا۔ 64 سال ان کی عمر تھی، 25 سال حضور کے ساتھ انہوں نے گزارے۔ خود حضور نے قبر میں اتارا، ابھی نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ بہت مالدار تھی، ہر مشکل وقت میں اپنا مال بھی خرچ کرتی تھی اور حضور کو قیمتی مشروع سے بھی نوازتی تھی۔ اللہ نے ان سے 6 اولادیں دی۔ حضرت قاسم اور عبداللہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ پھر 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس طرح کل 6 اولادیں ان سے ہوئیں۔ تو سابقہ جو شوہر تھے ان سے بھی اولادیں ہوئیں۔ ابو حالہ سے جو ان کے پہلے شوہر تھے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام حالہ اور ہند تھا۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے 1 لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ آپ کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بیان کرتا رہے آدمی آتا کرنا ہی مشکل ہے۔ طاہرہ کا لقب آپ کو دیا گیا اور پورے عرب کے اندر آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ آپ سے بہت ان کو محبت تھی۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ ختیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہے، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ سبحان اللہ، ہماری اس ماں کی کتنی عزت ہے، کچھ برتن میں لا رہی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی سلام دے رہا ہے اور میرا بھی ان کو سلام پہنچا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ خدیجہ نے ان کو آزاد کیا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان سے محبت دی ہے۔ خدیجہ جو محبت تھی وہ اللہ نے حضور کے دل میں ڈالی ہوئی تھی۔
ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور اجازت کے قاعدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو خدیجہ یاد آ گئی اور آپ جھجک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ بھی موجود تھی۔ ان کو نہایت رشک ہوا، بولی کہ آپ کیا ایک بڑھیا کی یاد ہی کیا کرتے ہیں جو مر چکی؟ خدا نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت یہیں تک ہے، لیکن استیعاب میں ہے کہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد انہی میں سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت دیجیے، سنا دیجیے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ یہ مومنوں کی ماں ہیں، ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ خوالد کی بیٹی ہیں۔ تو اسلام کے لیے ان کی کتنی قربانیاں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے اور یہ اللہ نے ان کو محبت سکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی کہ ان سے محبت کیجیے۔ تو جن کو اللہ کا سلام آئے، جبرائیل کا سلام آئے، کتنا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جو آپ کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی ماؤں کا احترام کرنا چاہیے، اپنی ماؤں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اپنی ماؤں سے سچا عشق کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اپنی ماؤں کا احترام کرنا چاہیے کہ ان کے ذریعے ہمیں اسلام پہنچا ہے، ہم تک دین پہنچا ہے۔ اسلام سب سے پہلے انہی کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام کی جو گھریلو زندگی ہے وہ خواتین سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو آج کی کلاسز بھی ختم کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔